پھر دو ججز ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ۔ جسٹس اطہر من اللہ وہ جج ہیں جنہوں نے فل کورٹ کا بنانے کی رائے دی تھی۔ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا کہ ہمیں اس سو موٹو لینے پر اعتراضات ہیں۔ چیف جسٹس نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، اور یہ سپریم کورٹ میں تقریباً بہت ریئر ایسی مثال ہے، میرا خیال سے انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں نے اپنی صحافتی کیریئر میں نہیں دیکھا کہ اتنی دیر تک ججز میں مشاورت کے بعد آیا ہو اور بینچ 9 رکنی بینچ ٹوٹا۔ اور جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہونے والی ضمنی انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کی آج سماعت کا دوسرا دن تھا، جو کہ اب سے کچھ ہی لمحے قبل ختم ہوا ہے۔ کل منگل کے روز 9:30 بجے سے دوبارہ اس معاملے پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آج کے روز یہاں سپریم کورٹ میں بہت سی اہم پیش رفتیں ہوئیں، جن میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کا ٹوٹنا تھا، اور اس کے بعد سے ایک نئے بینچ کی تشکیل تھی، اور اب یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے۔ سارا جو بوجھ ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے کندھوں پہ ہے، اور چیف جسٹس صاحبان خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آئین دستک دینے سپریم کورٹ کے دروازے پہ آیا ہے، سو اب وہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ تو خیر کل کی کے روز جسٹس صاحبان کے متوقع طور پہ فیصلے میں دیکھا جائے گا۔ لیکن آج کی تمام تر صورتحال میں کیا کچھ امپورٹنٹ ہوا، دن بھر کی پروسیڈنگز کیا تھیں، اور یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے، اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید قمبر زیدی، ماہرانہ یہ آبزرویشن رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے تمام تر معاملات پہ، اور خود بھی بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ قمبر۔ سب سے پہلے ہمارے ویورز کے لیے شارٹلی بتا دیجیے گا آج دن بھر کی ڈیولپمنٹس کیا تھیں؟ دیکھیں، آج دن کی ڈیولپمنٹس کو اگر ہم سم اپ کریں تو اس میں سب سے پہلے 11:30 بجے اس کیس کی سماعت کا جو ہے اعلان کیا گیا تھا، باقاعدہ 9 رکنی بینچ نے بیٹھنا تھا۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک 9 ججز کا جو بند کمرے میں ایک اجلاس ہوتا رہا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈیلیبریشن ہوئی ہے کافی، اور جس میں سے 2 ججز ہیں، جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن، جن پہ ایکیوز کیا گیا تھا کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور کہا گیا تھا کہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، انہوں نے تو معذرت کر لی۔ پھر 2 ججز ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ۔ جسٹس اطہر من اللہ وہ جج ہیں جنہوں نے فل کورٹ کا بنانے کی رائے دی تھی۔ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا کہ ہمیں اس سو موٹو لینے پر اعتراضات ہیں۔ چیف جسٹس نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، اور یہ سپریم کورٹ میں تقریباً بہت ریئر ایسی مثال ہے، میرا خیال سے انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں نے اپنی صحافتی کیریئر میں نہیں دیکھا کہ اتنی دیر تک ججز میں مشاورت کے بعد آیا ہو اور بینچ 9 رکنی بینچ ٹوٹا، اور پھر 5 رکنی بینچ بن گیا۔ دیکھا جائے تو چیف جسٹس نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ 5 رکنی بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کر کے کیس چلایا، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ طویل ترین سماعت، جس میں 1 بجے یہ تقریباً سماعت شروع ہوئی، اور 5 بجے جا کے یہ سم اپ ہوئی، اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے ہماری کوشش ہے کل تک فیصلہ دیں۔ اب قانونی جو لوگ جانتے ہیں، قانون کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑا کوئکلی سم اپ کر دیتے ہیں، پھر عام لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو۔ ایک تو عام لوگوں کی چونکہ سمجھ میں یہ کنسٹیٹیوشنل ٹرمز نہیں ہیں، اب معزز سپریم کورٹ کی جانب سے بارہا یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، جج صاحبان کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا وزیر اعلیٰ کے اختیار میں یہ آتا بھی ہے کہ اسمبلی تحلیل کی جائے یا نہیں آتا۔ مطلب میں بڑی سمپلی اگر اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں تو یہ ایسا ہی ہے کہ کنسٹیٹیوشن کا کوئی بھی آپ آرٹیکل اٹھا کے کہہ لیں اور اس کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ چیزیں جو چل رہی ہیں ساری، یہ نارمل ہیں یا؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا، اختیار تو وزیر اعلیٰ کا ہے، وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے، آرٹیکل 212 یہ کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو عدالت میں زیادہ تر سوشل میڈیا پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں بحث ہو رہی ہے کہ اسمبلیاں دوبارہ تو نہیں بحال ہو جائیں گی۔ عدالت نے صرف 2 نقطے طے کرنے ہیں۔ نقطے کیا ہیں؟ عدالت نے طے کرنا ہے کہ کون سی مجاز اتھارٹی ہے جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتی ہے۔ وہ گورنر کا آفس ہے آئین کے تحت، اگر گورنر کے آفس اس کی ڈیوٹی مکمل نہیں کرتا اپنی آئینی ڈیوٹی، تو اگر پریزیڈنٹ نے وہ آرڈر کر دیا 9 اپریل کا، تو وہ کیا ویلیڈیٹ ہے، سپریم کورٹ یہ چیک کر رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ یہ اپنے حکم میں کہہ سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ کا آرڈر جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے، 9 اپریل یا اس سے آگے 10-15 دن لگا لیں، کیونکہ 54 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں
الیکشنز کروانے کے لیے، اور ان 54 ڈیز میں جو تیاری کرنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے، اس کے مطابق کیا ٹائم کب پورا ہو رہا ہے، تو اس میں 2 تاریخیں آئیں، اس میں 2 مئی کی تاریخ آئی، اس میں پھر 25 مئی کی تاریخ آئی، کہ اگر ابھی کے حساب سے دیکھا جائے تو میرا خیال سے یہ جو تمام معاملہ جا رہا ہے، ججز تمام متفق اس بات پہ تو ہیں کہ ود ان 90 ڈیز ہم نے انتخابات کرانے ہیں، اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، کیا اس پہ ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے؟ ایک تو یونینیمس فیصلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس پہ ڈفرینس آف اوپینین آئے گا کہ کیا گورنر نے یہ وہ کرنا ہے، اناؤنس کرنا ہے، یا پھر یہ جو ہے اناؤنسمنٹ پریزیڈنٹ کی جانب سے جو کی گئی ہے یہ ویلڈ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کورٹ میں چل رہی ہیں، اور کورٹ میں ابھی تک 5 ججز کی جو رائے ہے اس میں یہ بات ہمیں ریمارک سے پتہ لگتی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ کامر صاحب جلدی سے میں سم اپ کرنا چاہوں گا، آپ کو بار بار کال بھی آ رہی ہے آئی تھنک لائیو کے لیے، یہ بتا دیجیے گا کل کیا یہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے ڈیسیژن، یا پھر لمبا چلنے والا ہے؟ دیکھیں، چیف جسٹس نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ جب وہ آئے تھے کہ وی وڈ ٹرائی ٹو میک اٹ بائی ٹمورو، لیکن فار انسٹنس کوئی ایسی قانونی پیچیدگی آ جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتے ہیں ریمارکس، تو نہیں ہو پائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح سے آج پورا دن سماعت کی ہے اور یہ بینچ بیٹھا ہے، 2 وقفے لیے گئے ہیں، تو لگ اس طرح رہا ہے کل کنکلیوڈ ہو جائے گا، اور ہم آپ کے ویورز کو، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے بینگ اے جرنلسٹ، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کہے گی کہ ود ان 90 ڈیز آپ نے انتخابات کرانے ہیں، آپ آئینی طور پہ باؤنڈ ہیں اس کے، اور پھر ساتھ سپریم کورٹ یہ بھی کہے گی کہ جو پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا ہے وہ بہت حد تک ویلڈ ہے، اور اس کے تھرو جائیں اور آپ انتخابات کرائیں۔ بہت شکریہ، قمبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی آبزرویشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے 90 دنوں میں سپریم کورٹ کے یہ آرڈرز ہو سکتے ہیں کہ 90 دنوں میں ہی انتخابات کروائے جائیں۔ اس وقت پاکستان بحرانوں کی زد میں ہے، بحران در بحران، ایک بحران ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ ایک نیا سلسلہ بحرانوں کا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کا بحران آج بھی اس انتخابات کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کے دروازے میں کھڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کل چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیا فیصلہ دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس وقت ملک میں پھیلی ہوئی انارکی، ایک انسرٹینٹی، اور بڑی ہی جو پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کس طرح سے اس فیصلے کو لے کر چلتی ہیں، چونکہ ایک تاثر یہ بھی موجود ہے کہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن کے معاملے پر سیریس نہیں ہے، وہ عام انتخابات تو دور کی بات ہے، جو ضمنی انتخابات ہیں جو 90 دنوں میں ہونے ہیں وہ بھی 2 صوبوں میں نہیں کروانا چاہ رہی۔ بلکہ کل انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ اور سپریم کورٹ میں ہونے والی کارروائیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔